شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستے کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ، سیدھا رستے سے مراد کون سا ہے؟ وہ رستہ جس پر تیرا انعام ہوا، یعنی جس پر چلنے کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ اب ہم سورۃ البقرہ میں چلتے ہیں، کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار اور نیک لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ نیک لوگ کون ہیں؟ ان میں یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی جو وحی یا قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو چیزیں آپ سے پہلے نازل کی گئیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل ایمان کی صفتوں کا ذکر کیا، کامیاب لوگوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کریں گے اور پھر منافقین کا ذکر کریں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ان کی نہ آنکھیں کام کرتی ہیں حق کے لیے اور نہ ان کے کان جو ہے وہ حق کو سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اس کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور اسی طریقے سے وہ اہل ایمان یعنی مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی اس بات کی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی، ہپوکریسی کی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے ان کے لیے عذاب ہے؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مومن نہیں ہے، دل میں کفر اور نفاق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم تو مسلمان ہو، بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نہ فساد کرو، زمین میں کرپشن نہ پھیلاؤ، لوگوں کو آپس میں لڑواؤ نہ۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے درمیان صلح کروانے والے ہیں۔ الا، اللہ کہتے ہیں خبردار،
انہم هم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اتنے بے وقوف ہیں ان کو شعور ہی نہیں اس بات کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا کہ مسلمان یعنی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، مراد یہ کہ صحابہ جیسے ایمان لے کے آئے اس طرح ایمان لے کے آؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لے کے آئیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئیں؟ استغفر اللہ، یعنی صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے کہ جی ہمارا ایمان اچھا ایمان ہے، ہم صحیح مومن ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب اللہ تعالیٰ ان کے بد کرداریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیطانوں کے پاس یعنی انسانوں کے پاس جو فساد کرنے والے کافر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں مزید بڑھاتا ہے اور وہ اس میں اندھے ہو رہے ہیں، یعنی وہ اندھوں کی طرح اس سرکشی میں پڑے ہیں اور اللہ اس کو مزید بڑھاتا جا رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، اب اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا دو قسم کے منافقین ہیں، ایک منافقین وہ ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہوئے، دل میں نفاق ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن دل سے کافر ہے، اور کہتے ہیں کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو دھوکہ دے رہے تھے ان کو۔ دوسری قسم کے منافقین وہ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، یعنی کبھی مسلمان ہو جاتے ہیں کبھی کافر، جب مشکلات آتی ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، جب آسانیاں ہوتی ہیں تو مسلمان رہتے ہیں، علیاذ باللہ۔ تو اللہ ان دونوں کا ذکر کریں گے اب آگے دو مثالوں کے ذریعے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا ان سے، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، ایسے اندھیرے جس میں یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے لیکن ایسے ہی جیسے آگ جلائی اور اچانک آگ جلی لیکن ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کے باوجود یہ کفر کے اندر اور اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یہ ان کافروں کی، منافقین کی مثال ہے جو بظاہر مسلمان ہے دل سے کافر ہے۔ اب مثال ان لوگوں کی ہے جو بیسیکلی مشکلات میں تو کافر ہیں لیکن جب آسانی آتی ہے تو اسلام پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، یعنی کڑک اور بجلی کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے ان کو۔ کیا مطلب ہے؟ ان ادر ورڈ اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی سے مراد دین ہدایت، نور ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ جیسے ہی وہ روشنی آتی ہے بجائے یہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس روشنی کی وجہ سے ہمیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ حالات تنگ ہیں، اسلام پہ چلنے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوں گی، کفار ہم پر حملہ کر کے ہمیں مار نہ دیں، تو اس ڈر کی وجہ سے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی تو وہ اس پہ چل پڑے، یعنی جب بھی بجلی چمکتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرے ان پر آتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آسانیاں آتی ہیں تو دین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو فوراً دین کو چھوڑ کے
کفر پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سماعت کو, وَأَبْصَارِهِمْ, اور ان کی بینائی کو. اللہ چاہتا تو یہ فیکلٹیز جو اللہ نے دی ہیں جن کے ذریعے یہ حق کو پہچانتے ہیں, یہ سب کچھ ان سے چھین لے, ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی میں ڈال دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثالیں دیں, پھر منافقین کی. اب اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو خطاب کرنے لگے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. بلکہ جنرل اللہ تعالیٰ نے ساروں کو ایڈریس کیا یہاں پہ. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم نیک ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے فرش, زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور آسمان سے پانی اتارا. کیا مطلب ہے آسمان کو چھت بنایا؟ کیا چھت ہوتی ہے نا جس سے آپ بہت سی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان پہ ایسی چھت بنائی ہے جس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں اگر وہ چھت نہ ہوتی تو ہمیں آ کے ہٹ کرتی اور ہمیں نقصان ہوتا. لیکن اللہ نے ایک چھت بنائی ہے. اس چھت کا نام کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو اوزون لیئر کہتے ہیں یا کچھ بھی ہے, واللہ اعلم. کہنے کا مطلب ہے, لیکن ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایٹماسفیئر میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں جن کی وجہ سے وہ ریپیل ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہمارے لیے. فَأَخْرَجَ بِهِ, اور آسمان سے ہمارے لیے پانی نازل کیا تاکہ ہم اس سے رزق حاصل کریں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر اس پانی کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, جب اللہ نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جان بوجھ کر, یعنی جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں شک ہو اس پہ جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر, یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا اس پہ تمہیں کوئی شک ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت. تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیا. یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر جس نے اپنی اوتھینٹسٹی کے لیے ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے لے کے آؤ, اس کو پروو کر کے دکھاؤ یہ فالس ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگار بھی لے آؤ. یہ نہیں کہ ایک بندے کو چیلنج ہے, اللہ کہتے ہیں پوری دنیا کے تمام لوگوں کو لے آؤ, ایک صورت بنا کے دکھاؤ ان کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور اللہ نے کنکلوژن بھی بتا دیا, اللہ کہتے ہیں تم کبھی نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو پھر ڈر جاؤ ایسی آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, ایسی آگ جس کا ایندھن ہے, جس کا فیول ہے لوگ اور پتھر. پتھر مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں دو اس میں آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی آگ میں ڈالیں گے جس سے آگ بھڑکے گی, جہنم کی آگ, اور ایسے پتھر ڈالیں گے. بعض علماء نے اس کا نام کبریت بتایا, ایک ایسا پتھر ہے جو آگ کو مزید بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور وہ پتھر جن کی انسان عبادت کرتے ہیں, آئیڈلز, بت, ان کو بھی اللہ پھینکیں گے. بہرحال اعدت للکافرین, اللہ نے کہا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے آگ. وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق, جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا. یعنی یہ تو پھل ہمیں جو جنت میں دیے جا رہے ہیں, دنیا میں بھی ہم اس سے ملتے جلتے پھل کھا کے آئے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, حالانکہ وہ اس سے ملتے جلتے پھل ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ پھل نہیں ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب پھل دیں گے انسان کو تو بظاہر وہ ویسے ہی ہوں گے, یعنی وہ کیلا کیلا ہی ہوگا, سیب سیب ہی ہوگا, لیکن وہ بظاہر ویسے ہوں گے, حقیقت میں بہت ڈفرینٹ ہوگی. ان کا ٹیسٹ, ان کی کوالٹی اور بہت سی چیزیں, بہت ڈفرینس ہوگا اس میں, لیکن بظاہر وہ ایک جیسے لگیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ, اور جنت میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی. مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ. پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی بیویاں جو کہ مطلب ایسی جیسے حیض اور اس طرح کی چیزیں اور اسی طریقے سے گناہ اور اس طرح کی برائیوں سے پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي,
اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں شرماتا ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال ما بعوضۃ جو مچھر جیسی ہو فما فوقها یا اس سے بھی کمتر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی مچھر کی مثال دے دے. اصل میں کفار مکہ نے جو مشرکین تھے انہوں نے اعتراض کیا جب ان کے پاس قرآن مجید، کیونکہ اللہ نے پہلے چیلنج کیا نا کہ اس طرح کی کتاب لے کے آؤ، اب وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے تو انہوں نے اس طرح کے اعتراض کرنا شروع کر دیے، سبجیکٹ میٹر پہ بات کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ مچھروں کی مثالیں، مکڑی کی مثالیں، شہد کی مکھی کی مثالیں دی جا رہی، یہ کیسی مثالیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی عار نہیں ہے کہ اللہ جیسی مرضی مثال دے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یعنی اللہ کو ایسی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کچھ کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے. یعنی ایک ہی مثال، اس طرح کی چیزیں جو قرآن مجید میں بعض اوقات مل جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ڈیویشن کا سورس بن جاتی ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں سے مگر نافرمانوں کو. تو اہل ایمان کو اس مثالوں، ایسی مثالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ اب اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کی کچھ کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ جو جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ اس وعدے کا پختہ اقرار کرنے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا تھا. یعنی جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان رشتوں کو وہ توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں کرپشن اور فساد پھیلاتے ہیں. تو تین اللہ نے بڑی ان کی برائیاں ذکر کی. پہلی کیا؟ وعدے توڑتے ہیں. دوسری چیز رشتہ داریاں نبھاتے نہیں ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ زمین میں کرپشن اور فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون اللہ کہتے ہیں یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. کیف تکفرون باللہ تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، کچھ نہ تھے. فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو بھی زمین ہے میں ہے سب کچھ. ثم استوى الی السماء پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی، یعنی آسمان کی طرف مستوی ہوا، بلند ہوا اور آسمان کی طرف متوجہ کی، اس کی طرف اس نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا. فسواہن سبع سماوات پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمانوں کی صورت میں. تو اللہ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو پیدا کیا اور اس کو سیٹ کیا اور 7 آسمان بنائے اللہ نے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس کا آگے ذکر انشاءاللہ اور بھی صورتوں میں آئے گا، وہاں پہ مزید وضاحت ہو جائے گی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنرل ڈسکشن کرنے کے بعد، جنرل گائیڈنس دینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. انسان کا جو جینیسس ہوا، جو کریشن ہوئی، اوریجن ہوئی، اس حوالے سے اللہ ذکر کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بائی دا وے خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک نائب. اللہ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ نائب وہی ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں معاملات کو دیکھتا ہے. اللہ معاف کرے کہ اللہ کی غیر موجودگی میں کوئی دیکھ رہا ہے معاملات؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بعد آنے والا. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اس لیے کہا کیونکہ انسان ایک کے بعد دوسرے کا پیچھے آتا ہے، خلیفہ بنتا ہے. سب سے پہلے سیدنا آدم آئے، پھر ان کی اولاد آئی، اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہر بندہ دوسرے کے بعد آنے والا ہے. تو اس سے مراد وہ والا خلیفہ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد کوئی نائب ہے. اللہ تعالیٰ لیاذ باللہ اب ختم ہو گیا، ان کا رین ختم ہو گیا تو اب انسان کو خلیفہ خلافت دے دی، ایسی بات نہیں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا فرشتوں کو کہا کہ میں ایسا خلیفہ بنانے لگا ہوں. انہوں نے کہا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، تو اس میں ایسی مخلوق کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں، یعنی ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگیاں بیان کرتے ہیں، اللہ ہم تو تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے فساد ہی کرنا ہے، کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بندگی ہم آلریڈی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ اب اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور کہا، انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے نام مجھے بتلاؤ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں کسی چیز کا علم مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، جو اتنا ہمیں سکھایا ہمیں اتنا نہیں پتا، اس سے زیادہ نہیں پتا۔ انک انت العلیم الحکیم، اصل میں آپ ہی علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان ناموں کی خبر بتاؤ، ان ناموں کی خبر دو، ان ناموں کا ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب انہوں نے ان کو نام بتلائے، قال الم اقل لکم، اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ مجھے آسمان و زمین کے غیب کا پتہ ہے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور مجھے خوب پتہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ کہتے ہیں اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا، اور کس وجہ سے انکار کیا؟ تکبر کی وجہ سے، انہوں نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ آباد ہوئیے یا ٹھہریے، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور آپ دونوں اس جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھائیں، خوب مزے سے جو کھانا کھائیں، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہیں آنا، فتکونا من الظالمین، آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فأزلہم الشیطان عنها، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فأخرجہما مما كانا فیہ، شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، کس سے؟ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے۔ فأخرجہما مما كانا فیہ، اور شیطان نے ان کو نکلوا دیا، دونوں کو نکلوا دیا، کس سے؟ اس جنت سے جہاں پہ وہ پہلے موجود تھے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی اللہ نے کہا کہ پوری انسانیت اتر جائے۔ ویسے تو اس ٹائم کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام تھیں، لیکن مراد یہ کہ تم اور اپنی اولاد اب اتر جاؤ، یہ نہیں کہ صرف تم جاؤ گے بلکہ تمہاری اولاد بھی بعد میں زمین پہ رہے گی، اور تم کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک دنیا کا سامان ہے، زندگی کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، توبہ کے کلمات سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ تو ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے، یعنی اللہ نے باقاعدہ کلمات خود سکھائے کہ اب اس طریقے سے تم نے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ۔ فاما یاتینکم منی ھدی، پس جب تمہیں پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدایا، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہوں گے؟ بنی اسرائیل سے۔ ان کے انعامات اللہ پہلے ذکر کریں گے، ان کے بعد ان کے جرائم وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر جو اللہ نے سزائیں دی ان کے بارے میں ذکر ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اسرائیل کے بیٹے۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، وأوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے وعدے کو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا۔
اوفی بعہدکم، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا. اس وعدے کا آگے تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے کہ تم یہ وعدے پورے کرو میرے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ انعام دوں گا. اللہ کہتے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لے کے آؤ. بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی جو قرآن مجید میں نے نازل کیا اس پر ایمان لے کے آؤ. جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی یہ باقاعدہ تصدیق کرتا ہے، یعنی ثابت کرتا ہے کہ تمہاری تورات ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اصل میں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ. مطلب یہ ہے کہ میری آیات کو بیچنے کا مراد یہ ہے کہ میری آیات کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کر کے دنیاوی فائدے سمیٹے نہ، دنیاوی فائدے نہ اٹھاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، اور اللہ معاف کرے آج کل ہمارے بھی کچھ ریلیجس لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا کرتے ہیں، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنی من پسند کی، اور اپنی مرضی کے فتوے لیتے ہیں، اور اس کی بدلے کیا کرتے ہیں، بینیفٹ اٹھاتے ہیں فائنینشلی. تو اللہ کہتے ہیں میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو آپس میں خلط بلط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر. تو اب بنی اسرائیل کے یہاں پہ کچھ جو خاص طور پہ ان کے اسکالرلی کمیونٹی تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک جرم کیا تھا کہ یہ آپس میں حق اور باطل کو خلط، یعنی آدھی بات سچی بتاتے تھے، آدھی بات جھوٹی بتاتے تھے. یعنی کہتے تورات میں یہ لکھا ہے، تو آدھی بات ان کی سچی ہوتی، آدھی جھوٹی ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی وہ چھپا لیتے، اور جو فائدے والی چیزیں ہوتی وہ بیان کر لیتے. تو یہ اللہ نے ان کے جرم بتایا، اور اس کے بدلے کیا کرتے تھے، فائنینشیل بینیفٹ لیتے تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے، یعنی تمہارے پاس تورات ہے اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے کے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے اوپر عمل نہیں کرتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر انسان کو مدد چاہیے تو کیا کرنا ہے، انسان نے ایک تو صبر کرنا ہے اور ایک نماز پڑھنی. ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بڑی مشکل چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے عاجز لوگوں جو ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ باقیوں کے لیے یہ مشکل کام ہے. یعنی صبر کرنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے نماز پڑھنا، اور یہ بہت بڑی بات. اللہ کہتے ہیں یہ بہت کم لوگ ہیں سوائے جو عاجزی کرنے والے ہیں وہ یہی کام کر سکتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب یہ کون عاجز لوگ ہیں، یہ کون خشوع کرنے والے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات ہونے والی، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. یعنی بنی اسرائیل اپنے دور پہ اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، سب سے فضیلت والی قوم تھی. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو لیڈرشپ بنی اسرائیل کو دی تھی نا، یہ ٹرانسفر کر دی تھی ہم تک، یعنی ہماری امت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ٹرانسفر کی لیڈرشپ. تو ایک زمانے میں اللہ نے ان کو یہ لیڈرشپ عطا کی. اللہ کہتے ہیں واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گی. ولا يقبل، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کیا جائے گا کوئی بدلہ، اور نہ لیا جائے گا کوئی بدلہ. کسی سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. کوئی بندہ کہے گا جی مجھ سے اتنے پیسے لے لیں مجھے معاف کر دیں، نہ وہ بدلہ ہوگا. اور نہ کسی بڑے کی سفارش ہوگی کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے میری سفارش ہی کر دو. یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے انعامات کا دیکھیں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ساتھ ان کے رسپانس اور ان کے جو جرائم تھے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا احسان کیا
لیکن تمہارا رویہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذابی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، بہت برا عذاب دیا کرتے تھے، بہت سخت تمہارے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے۔ کس طریقے سے، کس طرح کا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چھوڑ کے اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے، خدمت کرواتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا سمندر کو، دریا کو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات کس طرح دی؟ سمندر ان کے لیے پھاڑ دیا تاکہ وہ رستے سے گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمرائز کر کے پورے واقعے کو بیان کرے۔ اس واقعے کی تفصیل آگے صورتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، اس لیے میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب تم سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے اپنی قوم کو فرعون سے بچا کے ایک جگہ پہ پہنچے، طور سینا کے پاس، پہاڑ کے پاس، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو ٹھہرایا اور کہا کہ مجھے اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ نے تورات کچھ احکامات دینے تھے، تو یہ جب وہاں پہ گئے تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ شرک شروع کر دیا، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑا ان کے بعد، تم نے عبادت کے لیے ایک بچھڑا، یعنی ایک کاف جو تھا، ایک گائے کا بچہ، اس کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہوئے، یعنی تم ظلم کر رہے تھے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تم نے یہ ظلم، یہ بڑا گناہ شروع کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ کا احسان دیکھیں کہ اللہ نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کس لیے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات۔ والفرقان، اور فرقان، ایسی کتاب جو فرقان تھی، جو فرق کرنے والی تھی حق اور باطل میں۔ لعلکم تہتدون، کس لیے؟ تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے یقیناً ظلم کیا اپنے اوپر، بچھڑے کو معبود بنا کر، یہ جو کاف ہے جس کا تم نے ایک آئیڈل بنایا اور اس کی ورشپ شروع کر دی، تم نے بہت ظلم کیا اپنی جان کے اوپر۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تم لوٹو اپنے پیدا کرنے والے، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم نے توبہ اس طرح کرنی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ہماری امت پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا، کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، اس کے لیے ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے جانا ہے اور سنسیرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صرف توبہ کرنی۔ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے جب یہ گناہ کیا شرک کا، تو اللہ نے کہا ایسے چھوٹ نہیں ملے گی، توبہ قبول کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو قتل کرو، مارو، یعنی تمہاری توبہ کا تب قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی اور خیر کی بات ہے۔ فتاب علیکم، جب انہوں نے یہ کام کیا، بہرحال ان کو کرنا پڑا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، جن لوگوں نے یہ شرک کیا تھا ان لوگوں نے پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ فتاب علیکم، اللہ کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ہم تب تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے آپ کے اوپر جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ دیتے اپنی آنکھوں سے۔ اب یہ دیکھیں ان کے گناہ کیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بچایا، ان کے سامنے معجزات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود جب اللہ کے احکامات آئے تو کہنے لگے کہ ہم تب تک ایمان نہیں لیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، امپیریکل ایویڈنس نہیں ہمارے سامنے آئے گا تب تک ہم بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے شروع میں کیا پڑھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ اہل ایمان کی علامت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کو مانتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ آپ میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ کس لیے مانتے ہیں؟ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے۔ اسی لیے کتابوں پر ایمان لے کے، کیا ہم نے کتابوں کو نازل ہوتے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم ایمان لے کے۔ اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ہم پھر بھی ایمان لے کے۔ یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، ان سب کو ہم کیوں مانتے ہیں؟
کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں امپیریکلی پروو کریں. جیسے کہ آج کل کچھ انفارچونیٹلی کچھ سائنٹسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کو، اور پوری ایک موومنٹ ہے سائنٹزم کی جو کہتی ہے کہ تب تک آپ نے کسی چیز پر بلیو نہیں کرنا جب تک کہ آپ کو وہ امپیریکلی پروو نہ کر سکیں. یعنی امپیریکل ایویڈنس کا مطلب ہے آپ کے سینسز اس کو نہ دیکھ سکیں، یعنی ایکوائر کر سکیں یا کمپریہینڈ کر سکیں. تو یہ دیکھیں، یہ ساری وہی آرگیومنٹس ہیں جو اللہ معاف کرے شروع سے لے کے اب تک چل رہے ہیں. کوئی نئے آرگیومنٹس نہیں ہیں، تھوڑے سے الفاظ بدل سکتے ہیں، سٹائل بدل سکتا ہے، لیکن چیز وہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تب تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. اللہ کہتے ہیں اتنے معجزات کے باوجود، اتنے بڑے دشمن سے بچانے کے باوجود جب یہ باتیں کرو گے، اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. ثم بعثناكم من بعد موتكم، اللہ نے کہا پھر تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلكم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ واقعہ، اس کی تفصیل آگے چل کے آئے گی انشاءاللہ، تب میں اس کی تفصیل بتا دوں گا. یہ واقعہ کیا ہوا؟ یہ مر گئے تھے، ان کو اللہ نے مار دیا، پھر دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تو یہ دوبارہ زندہ کیا اللہ نے ان کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا. اب یہ جب وہاں سے نکلے تو یہ اب صحرا کے اندر پھر رہے تھے. اب گرمی تھی بہت زیادہ، فرعون سے بچ کر، سمندر سے جب بچ کے نکلے صحرا کی طرف سفر کر رہے تھے تو اللہ نے آسمان کے اوپر بادل ایک ان کے اوپر پرماننٹلی کھڑا کر دیا تاکہ کیا ہو، یہ گرمی سے بچ سکیں. اللہ کے احسانات دیکھیں ذرا ان کے اوپر. اور پھر ساتھ نہ صرف بادل، اب کھانا بھوک لگ رہی تھی، دے ور ٹریولنگ، پورا جو ہے بنی اسرائیل کی قوم چل رہی تھی. اللہ نے من اور سلوہ ڈالا. من کیا کہتے ہیں؟ من علماء کہتے ہیں کہ من کی ویسی مختلف تشریحات ہیں. یہ جو مشرومز ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کھمبی کہتے ہیں، یہ، اور والسلوہ، سلوہ پرندے کا گوشت جسے بٹیر کہتے ہیں، بٹیر کا گوشت، اللہ نے یہ ان کے اوپر نازل کیا. باقاعدہ یہ آتا تھا ان کے پاس، آسمان سے نازل ہوتا تھا اور یہ کھاتے تھے اور اس سے ان کو انرجی بھی ملتی اور ماشاءاللہ اپنے آپ کو سیشیٹ کر پاتے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا وہ پاک چیزیں کھاؤ جو تمہیں ہم نے عطا کی، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ. وما ظلمونا، اور ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اب وہ کون سی بستی تھی؟ اب یہ لوگ مارے پھر رہے تھے صحراؤں میں، تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جگہ چاہیے، ہمیں کوئی بستی چاہیے جہاں پہ ہم آباد ہو سکیں، ہم ہمیشہ پرماننٹلی رہ سکیں. اللہ نے ایک بستی بتائی. اب اس سے مراد کون سی بستی ہے؟ مختلف علماء کے اقوال ہیں، تو واللہ اعلم اللہ نے واضح نہیں کیا کیونکہ ملٹیپل بستیوں سے گزرے تھے. اس میں ایک بستی یا ایک جگہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آگے آئے گا وہ بیت المقدس ہے، یعنی یا اس کا آگے ذکر آئے گا. تو اس کے اندر ان کو بہرحال کچھ مفسرین کی جو راجح رائے ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جہاں پہ ان کو کہا کہ تم داخل ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم بھی کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہتے ہو، رغدن، خوب اپنا دل پورا کر کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حطہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے. یہ لفظ کہو، یہ جملہ کہو، یعنی تم اس بستی میں داخل ہو، اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے، اللہ تمہیں یہاں پہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن جب تم نے داخل ہونا ہے تو سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہیوملٹی کے ساتھ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وقولوا حطۃ، اور کہو کہ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری گناہوں کو بخش بھی دیں گے. وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اب کیا کیا انہوں نے؟ اب اللہ نے ان کو جگہ بھی دی لیکن انہوں نے خباثت کیا کی؟ الٹا کام کیا. کیا کیا؟ ذرا دیکھیں سبحان اللہ. ان ظالموں نے، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اس بات کو دوسری بات سے بدل دیا جو ان کو کہی گئی تھی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو اللہ نے ان کو بات کہی تھی کہ حطۃ کہو، اس سے انہوں نے اس کو بدل دیا کسی اور بات سے. کیا کہا؟ حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا. حنطہ کہتے ہیں دانے کو، جو شعیر کا دانہ ہوتا ہے نا، جو کا دانہ، یہ کہنا شروع کر دیا. یعنی بس ایک ڈس اوبیڈینس کی ان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک ان کے اندر وہ تھا کہ ہم نے ہر معاملے میں ڈس اوبیڈینس کرنی ہے، بس اللہ معاف کرے. اور کیا کیا؟ بجائے یہ کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے جائے، اپنی جو پیٹھ تھی اس کے ساتھ رگڑتے ہوئے داخل ہوئے. یعنی ایسے جیسے بندہ بیٹھ نہیں رہا ہوتا اور پھر اچھلتے ہوئے ایسے داخل ہو رہے تھے. اللہ معاف کرے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس بات جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا. کن لوگوں نے؟ جنہوں نے ظلم کیا.
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی ان کو. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے اس کے نتیجے پر ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب اتارا، پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. بما كانوا يفسقون، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر ایک کے لیے ایک ایک چشمہ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنے پانی کی جگہ کو جان لیا، یعنی ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ ہمارے پانی کی جگہ ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے کہا تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل سے اللہ کہہ رہے ہیں جب تم نے موسیٰ کو کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس سے جو زمین اگاتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے اتار رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کا پھل، ہمیں نہیں رزق چاہیے، ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم اس ایک کھانے کے اوپر بسر نہیں کر سکتے، ہمیں اور رزق چاہیے. کیا زمین سے کیا نکالیں ہمارے لیے؟ بقلیہا، بقل کہتے ہیں ترکاری کو، سبزی کو. وقثائیہا، اور ککڑی کو جس کو کوکمبر کہتے ہیں. وفومیہا، گندم کو. وعدسیہا، اور اس طریقے سے مسور کو. وبصلیہا، پیاز کو، انین کو. قال اتستبدلون، یعنی سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں دیں. یہ آپ کیا ہمیں گوشت کھلائی جا رہے ہیں اور یہ بار بار آپ جو ہیں ہمیں من و سلوہ اتار لیتے ہیں. ہمیں زمین کی کچھ چیزیں دیں، ہمیں یہ سبزیاں اور یہ جو دالیں ہیں اور اس طریقے سے یہ جو پیاز ہیں اور اس طریقے سے گندم، اس طرح کی چیزیں ہمیں دیں، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں. اور ہم بہت کھا کھا کے اب اک پڑے ہیں. سبحان اللہ. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے کہا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، ڈانٹا اور کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ یعنی تم بہتر چیز چھوڑ کے ادنا چیز جو حقیر چیز ہے وہ اپنے لیے لینا چاہتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے پھل دے رہا ہے، یعنی رزق دے رہا ہے، اس کے لیے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، تم زمین سے مانگنا چاہ رہے ہو. اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے اللہ نے کہا تم ایسا کرو، اس شہر میں ایک شہر ہے اس میں داخل ہو. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے جو تم مانگو گے اس کے اندر موجود ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کہتے ہیں کہ ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، مار دی گئی ہمیشہ ہمیشہ کی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب انسان اللہ کی نعمتوں کو اس طریقے سے ناشکری کرے اور اس طریقے سے بار بار اس کا رویہ ڈس اوبیڈینس کا ہو، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ذلت بھی نازل کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کیا محتاجی نازل کر دیتے ہیں. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی وہ نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے. اللہ معاف کرے، بنی اسرائیل کے بہت بڑے بڑے جرائم. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. والنصارى، اور اس طریقے سے عیسائی. والصابئین، اور صابی. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان لوگوں میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس طریقے سے یہودی اور عیسائی اور اس طریقے سے اور بھی جو بھی ریلیجن کو فالو کرنے والے ہیں، جب وہ اللہ پر ایمان لے کے آئے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکرہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار، ایک وعدہ لیا تم سے، پختہ وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کے پہاڑ کو بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے تمہیں دیا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو اس میں شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے جب ان کو احکام تورات دی تو اس انداز سے دی کہ یہ طور کے پہاڑ کے بالکل دامن میں کھڑے تھے تو اچانک طور کا پہاڑ اوپر آ گیا ان کے اوپر، اور اوپر آنے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ اب تم وعدہ لو، کیونکہ یہ پہلے دیکھا نا کلیئرلی ڈس اوبیڈینس کر رہے تھے اور بڑے بلنٹلی جو ہے یہ نہ کرتے تھے، حالانکہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ڈھیٹ قوم تھی۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ پہاڑ تمہارے اوپر ہے، اب تم نے اس احکام کو قوت کے ساتھ، یعنی اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس پر عمل کرنا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وقت تو تم مان گئے لیکن بعد میں تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور نہ اس کی تم پر رحمت ہوتی تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے زیادتی کی ہفتے کے دن میں۔ یہاں پہ اصحاب سبت کا ایک واقعہ ہے جو آگے چل کے ذکر ہوگا، اللہ اس کی بھی یاد دہانی ان کو کروا رہے ہیں۔ ان سارے واقعات کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی تم میں سے، ہم نے ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ بندر، ذلیل و رسوا۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا، اور نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنانے کے بعد اتنا ان کا برا انجام کیا کہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور اس طریقے سے نصیحت بن گئی، یہ لوگ نصیحت بن گئے اور ایک ایڈوائس بن گئی، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، تو انہوں نے سیدنا موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے قاتل کون ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، کیونکہ غیب کی خبر اللہ کے پاس ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کس نے قتل کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، اور اس کا جو گوشت ہے ایک حصہ جو ہے وہ اٹھا کے اس کو مارو گے تو وہ بندہ جو مقتول ہے زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب ان کو کیا تھا؟ ان کے دل میں گائے کی محبت تھی، کیونکہ یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ نے ان کا امتحان لیا، اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو، اب تمہارے اوپر لازم ہے، تم کیا کرو؟ اس کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ سیدنا موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے کہیں نہ ہو جاؤں۔ میں کیسے دین کے معاملے میں کیسے تمہارے ساتھ مذاق کر سکتا ہوں؟ میں تو جاہل ہو جاؤں گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب انہوں نے پہلے بہانے بنانے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ نہیں ہو سکتا بہانہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنے رب سے دعا کریں۔ اور کیا کریں؟ دعا کر کے ہمیں بتائیے، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے، ما ہی، وہ کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور جواب ملا کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے نہ بالکل چھوٹی ہے، بلکہ عوان بین ذلک، اس کے درمیانی جوان ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان جوانی کی عمر کی ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، ان باتوں کو چھوڑو، جس کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ لیکن اب وہ بہانے بنا رہے ہیں، بہانے بنے سے کہ اچھا بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اب کہ دیکھیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وضاحت کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ نے کہا کہ بے شک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور سیدنا موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ جو ہے خوب گہرا رنگ ہے اور وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے، دوبارہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا ہمارے رب سے دوبارہ دعا کریں کہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات، یہ بتائیے کہ وہ کیسی ہے، مزید وضاحت کریں۔ ان البقرۃ شابہ علینا، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، یعنی ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمیں واضح نہیں ہو رہی بات۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی سولوشن مل جائے گی۔
اب دیکھیں کس طریقے سے کتنے غلط ان کا رویہ ہے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثير الارض، نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقي الحرث، اور نہ وہ زمین کو وہ پانی دیتی ہے کھیتی کو. یعنی ایک ایسی گائے ہے جو نہ زمین میں جوتتی ہے کہ اس سے زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ زمین کسی کھیتی کو پانی دیتی ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. تو مراد یہ تھا کہ ایسی گائے ہے کہ اس کا رنگ بھی پیلا ہے، درمیانی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، نہ بہت چھوٹی ہے بلکہ جوان ہے. اس کے ساتھ ساتھ زمین کا کوئی کام بھی نہیں اس سے لیا جاتا، بالکل ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہتی ہے. اچھا، قالوا الآن جئت بالحق، اب انہوں نے کہا کہ اب تم ٹھیک بات لے کے آئے ہو ہمارے پاس، اب تم صحیح بات ہمارے پاس، یعنی اب ہمارے لیے واضح ہوا الیاذ باللہ. فذبحوها، تو انہوں نے بہرحال اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اللہ کہتے ہیں لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لگتا نہیں تھا وہ یہ کام کریں گے. یعنی اتنے بہانے بنا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کہیں نہیں بتائیں، واضح نہیں ہوئی، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ دل میں محبت تھی، اللہ معاف کرے. لیکن اللہ نے بھی ان کے لیے آہستہ آہستہ چیزیں مشکل کرنا شروع کر دیں. اس سے پتہ چلا کہ ان نیسیسری سوالات سے کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے چیزیں مزید مشکل ہو جاتی ہیں. آپ کو اللہ نے جو حکم دیے چپ کر کے اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ رویہ بھی ہے، اتنی ان نیسیسری ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے. پھر آہستہ آہستہ اتنی مشکلات ان کے لیے بڑھ جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے تمہیں کہا تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسا کہ وہ پتھر ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک کئی پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. حالانکہ پتھر ایسے ہیں جس میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں. اور انسان تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بالکل بے غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ بے خبر نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم چاہتے ہو، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہارے لیے، وہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے، یہ بنی اسرائیل مسلمان ہو جائے تمہارے لیے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون، ایسا ان میں گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے تھے. ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں. من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد. وہم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایک مسلمانوں، تمہاری بڑی چاہت ہے کہ یہ یہودی عیسائی مسلمان ہو جائیں، ان کو حق پہنچ جائیں. ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ان کو اپنی کتاب دی تو انہوں نے سمجھ لینے کے باوجود، ان کو پتا تھا یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہے، اس کے باوجود کیا کرتے تھے، اس کو بدل دیتے، اس کے میننگز بدل دیتے تھے. نہ صرف انہوں نے میننگز کو بدلا بلکہ ٹیکسٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایڈیشنز شروع کر دیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب اکیلے تھے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں. قالوا، یہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لا سکیں. یعنی بنی اسرائیل میں سے جب یہ لوگ، یہ منافق تھے، وہ مشرکین میں سے بھی تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے، جب وہ منافق تو تھے ان میں سے کئی،
تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے دیکھیں جی آپ کا ذکر تو ہماری تورات میں بھی موجود ہے، آپ کے بارے میں تو یہ بھی چیز موجود ہے، یہ دیکھیں اسلام کی حقانیت کی یہ دلیل بھی موجود ہے. کس لیے؟ تاکہ کسی طریقے سے آپ کی لائلٹی ون کر سکیں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو وہاں پہ جا کے ان کے دوست ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم بے وقوف ہو، تم ان کو ایویڈنسز بتا رہے ہو، تم ان کو یہ ایویڈنسز بتا رہے ہو تاکہ قیامت کے دن یہ کیا کریں، سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کیا کہیں کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں آ کے خود بتایا تھا اور یہ پھر بھی انکار کرتے تھے، تو تم کیوں ان کو ایویڈنسز دے رہے ہو؟ ان ادر ورڈز تم ان کی کیوں ہیلپ کر رہے ہو تاکہ یہ ہمارے خلاف اللہ کے سامنے دلیلیں دے سکیں اور حجت قائم کر سکیں. افلا تعقلون، کیا تم آپس میں سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اللہ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسے نصیحتیں کر رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی جو مرضی چھپا لیں، اللہ کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہے، تو کیسے اللہ کے سامنے چھپا سکتے ہو چیزیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ان پڑھ تھے. لا يعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے تھے کتاب کو، الا امانیہ، مگر کچھ آرزویں تھیں ان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے تھے. یعنی ان کے کچھ ایسے ان پڑھ لوگ تھے جن کو کچھ دین کا نہیں پتا تھا، یعنی ان میں سے کچھ تو پڑھے لکھے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس تورات کا علم تھا، لیکن کچھ جاہل بھی تھے، اجڑ، اور ان کے پاس دین کا صرف کیا تھا؟ لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی تھی کہ جی ہم تو بڑے اسپیشل لوگ ہیں. جس طریقے سے انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے کئی مسلمان بظاہر وہ کہتے ہیں جی ہم امت محمدی میں سے ہیں، الف بے کا پتہ نہیں ہوتا اسلام کا، لیکن اس کے باوجود اس بارے میں یہ ٹائٹل انجوائے کرنے کے لیے وہ بڑے ریڈی ہوتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم. الیاذ باللہ. تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے تورات کے اندر ایڈیشنز کرتے اور کہتے یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تو اللہ کی بات. کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے کوئی تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیں. دنیاوی فائدے کے لیے، مال و دولت کے لیے کام کرتے تھے، اپنی طرف سے ایڈیشنز کرتے تھے، فیبریکیشنز. فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور بہت تباہی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے تھے. تو جو انہوں نے لکھا وہ بھی تباہی کا ذریعہ، اور جو وہ کماتے تھے ان ریٹرن ان کو جو پروفٹس ملتے تھے، جو ان کو فائنینشیل بینیفٹس ملتے تھے، وہ بھی سب تباہی اور کچھ نہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، اب یہ دیکھیں اللہ پر امیدیں کیسی ہیں. وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہو کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ معاہدہ ہوا ہے جو تم کہتے ہو کہ ہمیں آگ کچھ دن تک چھوئے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں؟ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی کی برائی، کس نے کوئی برا کام کیا، واحاطت به خطیئته، اور اس کو اس کی برائیوں نے، خطاؤں نے گھیر لیا. ایسا شخص جس نے کوئی برائی کی اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا. فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا. لا تعبدون الا اللہ، ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان سے وعدہ لیا تھا، اب یہ وعدے شروع ہونا شروع ہوئے، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے اللہ کے سوا کسی کی. وبالوالدین احسانا، اور تم ماں باپ سے اچھا سلوک کرو گے. وذی القربى، اور رشتہ داروں سے بھی. والیتامى والمساکین، یتیم لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا. واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ عطا کرنا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم پھر جانے والے ہو. اللہ نے کہا تم ساروں میں، تم میجورٹی نے تم نے کیا کیا؟ یہ اعمال نہیں کیے جن کا تمہیں حکم دیا گیا، بلکہ کیا کیا؟ تم میں سے کچھ ایسے، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور زیادہ تر تم میں سے اعراض کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ،
تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون کو، اپنوں کے خون کو. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہ اپنے لوگوں کو نکالو گے اپنے بستیوں سے، اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مختلف وعدے لیے. ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے کا قتل و غارت نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا. تم نے اقرار بھی کیا اور تم نے گواہی بھی دی کہ اللہ ہم نہیں کریں گے، بالکل ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم گواہ ہیں اس بات کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا کیا تم نے؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہو وہ لوگ، تقتلون انفسکم، تم نے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا، یعنی وعدہ خلافی کی. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے تم نکالتے ہو، یعنی اپنے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کرتے ہوئے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر ان کو نکالنا ہی حرام کر دیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے کے آتے ہو. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ، پس کیا سزا ہے اس شخص کی. مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو یہ کام تم میں سے کرتا ہے سوائے اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو رسوائی ملے گی دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تھوڑی آیت کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بنی یہودی، خاص طور پہ یہودیوں کے کچھ قبائل جو ہیں وہ 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اندر موجود تھے. مدینہ کے اندر مشرکین بھی موجود تھے، جیسے کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج 2 قبیلے موجود تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ مدینہ کے جو یہودی تھی انہوں نے آپس میں کیا کیا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ یعنی معاہدے کیے ہوئے تھے، صلح کی ہوئی تھی. یعنی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ٹروس کیا ہوا تھا ایک قبیلے کے ساتھ، دوسروں نے کیا کیا ہوا تھا مشرکین کے دوسرے قبیلے کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہوئے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو لڑائی ہوتے ہوئے یہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو، فار ایگزامپل جیسے مدینہ کے 2 قبیلے ہیں تو کچھ قبیلے ان کے ساتھ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے، کچھ دوسرے کے ساتھ ہو گئے. اب جب ان 2 فریقوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ یہودی بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کے ان کے ساتھ ہی تھے. اب جب لڑائیاں ہوتی تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، اور قتل کرنے کے بعد ان کو جو بھی زیادتیاں کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ قیدی بن کے آتے یہودی ان کے پاس دوسرے گروہ کے، تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہو یہ تو ہمارا بھائی ہے اور اسی کو تو ہمیں آزاد کرنا تھا، تو ہم اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تورات میں، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں فدیہ دے کے. اللہ کہتے ہیں حالانکہ تمہیں پہلے ہی ان سے لڑنا منع کر دیا گیا تھا، تم کیوں لڑتے ہو آپس میں، کیوں قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، اور پھر اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہو کہ جی ہمیں تو فدیہ دینے کا حکم ہے. تو بہرحال یہ والی بات ان کے اعمال کو اللہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان کے اوپر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے. ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے اس کے بعد بار بار رسول بھیجے، پے در پے رسول بھیجے، یعنی بار بار رسول، ایک کے بعد دوسرا رسول آیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، البینات، کھلی نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. یعنی ان کا رویہ کیا تھا کہ اگر رسول وہ والے اللہ کے احکامات لے کے آتا جو ان کے نفس کے مطابق ہوتے، ان کی چاہت اور پسند کے مطابق ہوتے تو عمل کرتے، لیکن جیسے ہی اپنی پسند کے خلاف ہوتے تو کیا کرتے، تکبر کرنا شروع کر دیتے. کہتے جی یہ کیا بات ہے، یہ کون سا رسول آ گیا، ہم تو پرانے رسول کی بات مانیں، ہم تو موسیٰ کے فالوور ہیں. اللہ معاف کرے، ہمارے بھی آج کل مسلمان یہی کرتے ہیں، یعنی اسلام کی وہ چیز فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو من پسند ہے، اللہ معاف کرے، اور جہاں پہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں، رمضان المبارک کی یہ جو ایفرٹ ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ٹائم دیں گے، تراویح میں کھڑے ہو رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، اپنے ٹائم کو بھی مینج کر رہے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. لیکن عید کے اوپر سارے ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں. تو ہر بندہ عید منانا چاہتا ہے، ایسا بندہ بھی عید منا رہا ہوتا ہے اور وہ بلکہ زیادہ خوشی سے
خوشی تو نہیں کہنا چاہیے، زیادہ شوق سے عید منا رہا ہوتا ہے جس نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی، اللہ معاف کرے. پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں عید بھی نہ مناؤں، کہ میں مسلمان نہیں ہوں. پھر افطاری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ ہمارا ایک بھائی ہوتا ہے جو افطاری نہیں کرتا، جو پورا دن سوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور سحری کر کے سو جاتا ہے اور اس کے بعد اٹھتا ہے افطاری کے پاس. تو پھر جب بیچارے باقی انہیں جنہوں نے محنت بھی کی ہوتی ہے، پورا دن بھوک برداشت کی، سارا کام بھی کیا، اور پھر وہ ایفرٹ کرتے ہوئے نمازیں بھی پڑھی، سارے اپنے آپ کو کام کرنے کے بعد جب وہ افطاری کر لیتے تو وہ بھائی بھی آ جاتا ہے. تو اسے کہ بھائی تم تو پورا دن سوتے رہے ہو. کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اللہ معاف کرے، کیا میں نے روزہ نہیں رکھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ اس کو نام افطاری کر رہے تھے، ضرور افطاری کروائے اس کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ محنت. اور محنت کے بعد انسان جو ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے ڈیفینیٹلی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اللہ کہتے ہیں تم میں سے ایک تو جب رسولوں کا جو گروپ آیا، یعنی رسول بار بار آئے، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک کو تم قتل کرنے لگے. یعنی بنی اسرائیل کے پاس جتنے بھی رسول آئے ان میں سے کچھ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کچھ کو اللہ معاف کرے قتل بھی کیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں اصل میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل پہ پردے پڑ گئے ہیں. یعنی کتنی اوپنلی اور بلیٹنٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ایک بندہ نا بے حس ہو جائے اور کہے جی او یار میں تو ویسے ہی گناہ گار ہوں بھائی، مجھے تمہاری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ انداز تھا ان کا، اللہ معاف کرے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید جب ان کے پاس آیا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر، دعائیں مانگا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آ گیا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، اور وہ اس کو پہچانتے تھے، انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، انہوں نے کفر کر دیا. نبی آ گیا، پہچان گئے کہ وہی نبی ہے، تو کیا کرنا شروع کر دیا؟ انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے، ان کے کفر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے بہت برا ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. یعنی بہت بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا عذاب. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پوری جان، ہمیشہ کی زندگی کیا کہ برباد کر دی. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ انکار کر دیں اس سے جو نازل کیا اللہ نے. کس چیز کی؟ کس وجہ سے انکار کریں؟ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے. یعنی مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سب سے بڑی، اب انہوں نے پہلے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا جو ہے نا رسول بھیج، اور کافروں کو کہتے تھے کہ ان قریب ہم اس رسول کے ذریعے تم پر غالب آئیں گے. اب جب رسول آ گیا، پہچان بھی گیا، انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ضد کی وجہ سے. وہ ضد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے قوم اسماعیل میں سے کیوں نبی چنا؟ یہ تو نبی تو ہماری قوم میں سے آنا تھا. ہمیں تو یہ سنا تھا کہ ہماری آل اولاد، ہماری جو فور فادرز تھے انبیاء تو اس میں آئے تھے. یہ اللہ نے نبوت شفٹ کیوں کر دی وہاں پہ؟ تو اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے کسی اور بندے پر کرم کیوں کر دیا، کسی اور قوم پر کرم کیوں کر دیا، اس ضد کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندے پر فضل کرتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پھر وہ لوٹے غضب لے کر، غضب پر غضب، وہ غضب لے کر لوٹے، یعنی غضب پر غضب لے کر وہ لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا. قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بما وراء، اور انکار کرتے ہیں ہر اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے. وہ کہتے تھے ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام اور جو ہم پہ نازل ہے، اس کے علاوہ جو عیسیٰ پہ نازل ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے. اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، حالانکہ جو چیز رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تو تصدیق کرنے والی ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، اچھا اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے کہ تم صرف اپنے نبیوں پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یعنی اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نبیوں کو مانیں گے تو تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے والے ہو.
من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی سچے مومن ہو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم یقیناً ظالم ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یعنی ظلم کرتے ہوئے تم نے کیا کیا بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ وَاسْمَعُوا اور غور سے سنو قالوا یعنی اللہ کے احکامات سنو قالوا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے انکار کیا یعنی دیکھیں منہ پہ کہا ہم نے سن بھی لیا لیکن ہم نے انکار کر لیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے کہا ان کی اس ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہم نے بچھڑے کی محبت کو رچا دیا ان کے دلوں میں ہم نے بچھڑے کی محبت کو ڈال دیا قل یعنی اس سے پتا چلا کہ شرک یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کیوں اللہ نے شرک کی محبت تب ڈالتے ہیں جب انسان ڈس اوبیڈینس یعنی جب انسان ڈس اوبیڈینس کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے دل میں کفر کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ معاف کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دین اسلام کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور ڈس اوبیڈینس کثرت کے ساتھ ان کی زندگی کا پارٹ ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ نہ صرف وہ اسلام سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کفر کی محبت ان کے دل میں آنا شروع ہوتی ہے اللہ میرے اپنے کچھ دوست ایسے میں جانتا ہوں بڑے پریکٹسنگ تھے لیکن آہستہ آہستہ پہلے دین سے دور ہوئے نمازیں چھوڑی نماز کے بعد دوسرے کام بھی چھوڑے اور اب ہوتا ہے کہ چلو انسان پریکٹس نہیں کر رہا لیکن دین سے محبت تو باقی رہے ایسا نہیں ہوتا یہاں تک بات نہیں رہتی پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دین بھی جاتا ہے پھر انسان کوسچن شروع کر دیتا ہے اللہ کے پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے اور کفر سے محبت شروع ہو جاتی ہے قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ خالصۃ من دون الناس اللہ کے پاس خالص تمہارے لیے من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں کے سوا فتمنوا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ واقعی سمجھتے ہو کہ آخرت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے یہ منہ سے کہتے ہیں یہ جنت اصل میں ہمارے لیے ہے اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ جہنم میں بھی جائے گا تھوڑے دنوں کے لیے جائے گا لیکن اصل میں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں یہ منہ سے کہتے تھے اللہ معاف کرے یعنی دیکھیں ان کی ایروگنس دیکھیں اور پرائیڈ دیکھیں عمل کیا ہے اور پرائیڈ اور ایروگنس کیا ہے تو اللہ نے کہا اچھا اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ جنت سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تم پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے تم کہو کہ موت ہمیں آئے تاکہ ہم کیا کریں ہمیں جلدی سے آخرت کا گھر ملے اگر تمہیں واقعی اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے اللہ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کس وجہ سے کیونکہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے زندگی کے بارے میں دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ لالچی آپ ان کو پائیں گے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی ہیں یہ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ان میں سے ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش کسی طریقے سے اس کو 1000 سال کی عمر ملے یعنی اتنے لالچی ہے اگر ان کو آخرت پر اتنا اعتماد ہے اللہ پر تو موت کی تمنا نہ کرے حالانکہ حقیقت یہ ہے دنیا کے بارے میں اتنے لالچی ہیں ان میں سے ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں تقریباً کم از کم 1000 سال کی عمر ملنی چاہیے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر اور اتنی عمر دیے جانا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے دور کرنے والا نہیں اللہ کہتے ہیں ان کو 1000 سال بھی مل جائے نا پھر بھی اس کا مطلب ہے کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں کبھی نہیں واللہ بصیر بما يعملون اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں قل اے کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے فانه نزله على قلبك تو یقیناً اس نے یہ نازل کیا تمہارے دل پر یعنی قرآن مجید کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا لما بین یدیہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اچھا ان کا ایک اور مسئلہ یہ تھا بنی اسرائیل کا انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے کون سا فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کے آتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے فوراً کہہ دیا جبریل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ جبریل ہم پر عذاب لے کے آیا تھا تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اللہ معاف کرے من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين جو دشمن ہو اللہ کا
اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، تو یہ لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف نشانیاں اتاریں، واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے مگر اس کا نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک گروہ نے۔ جب بھی اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ضرور ان میں سے ایک فریق نے، گروہ نے، ایک بڑے گروہ نے اس وعدے کو توڑا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول، مصدق لما معهم، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، یعنی ان کے گروہ نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی انہیں اعراض کیا، کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پہ شیطانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے پیروی کی، انہوں نے فالو کیا، اوبے کیا اس کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، یعنی جادو ٹونے میں بھی بہت آگے تھے یہ جو لوگ تھے، یہ جادو کے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے، اللہ معاف کرے۔ واتبعوا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اصل میں جنوں کے اوپر اور ان سب کے اوپر حکومت اپنے جادو کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حکومت کرتے تھے، جادو نہیں کرتے تھے، جادو تو شیطان آگے کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ نہ سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا بابل شہر میں، اور وہاں پہ جا کے ان کی آزمائش کرنے کے لیے، قوم کے لیے، اور ان کو انہوں نے جادو سکھانا شروع کیا، لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس کو نہ سیکھو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خامند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جادو کے بنیادی آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو پتہ کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اللہ معاف کرے۔ تو اس کا مطلب سب سے کارآمد جادو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اسی سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، اس سے پتہ چلی کہ کسی چیز کا صرف انفارمیشن دے دینا، اس کے پروز اینڈ کونس کا بتا دینا کافی نہیں ہوتا، آپ کو ایک قوت کے ساتھ اس کو انفورس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں بتا دوں کہ یہ گناہ کی چیز ہے، اس میں نقصان دہ ہے، لیکن آپ کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے اس کو کرنے کے لیے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میئر انفارمیشن کی بیسس کے اوپر اسے بچیں گے۔ اس کی مثال سگریٹ کی ہے، ہر سگریٹ کے ڈبی کے اوپر آپ کو پتہ ہے تصویر، بڑی گروٹسک قسم کی تصویر بنی ہوتی ہے، لیکن بندہ لیتا بھی وہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کش بھی لگاتا ہے، حالانکہ کتنی وہ بری تصویر ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، لکھا باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود چونکہ لا انفورس نہیں کرتا، لوگ پھر بھی پیتے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ نے صرف قرآن مجید نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک اتھارٹی بھی دی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کریں، اس کتاب کو صرف لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ اس کو انفورس بھی کریں قانون کے ذریعے، اور وہ اسلامی حکومت ظاہرہ کرے گی۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے کسی کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اجازت کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ جادو جتنا مرضی انسان کر لے، بہرحال جادو کا اثر تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی اجازت اور حکم ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان، جو ان کے لیے نقصان دہ، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی جادو کے اندر صرف یعنی جادو کلی طور پہ شر ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ دنیا کے لیے بدوا۔ اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ جادو کے جو لوگ جادو میں انوالو ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ جب اس چیز میں پڑ جاتے ہیں نا تو ان کے اندر اس میں سے وے آؤٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ایسی ویڈیوز ہیں، خود انٹرویوز ہیں ایسے لوگوں کے جو جادوگر تھے، جنہوں نے ایکچولی جادو میں انوالو ہوئے، کیونکہ جادو کے اندر نا شیاطین انوالو ہوتے ہیں، اور جب شیاطین کے ساتھ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نا، پھر آپ اس کانٹریکٹ سے بیل آؤٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہو اس کے اندر،
اور اس سے صرف آپ کی موت ہوتی ہے جو آپ کو چھٹکارا دے سکتی ہے. اسی لیے اکثر جو جادوگر جب توبہ کرتے ہیں، پہلی بات ہے یہ جادو کے دوران ہی مر جاتے ہیں، ان کو شیطان مار دیتے ہیں، شیطان یوز کر کے ان کو مار دیتے ہیں. دوسری بات ہے اگر نہ بھی ماریں، جب یہ توبہ کرنے لگتے ہیں، توبہ کرتے ساتھ ہی شیاطین سارے ان کے اوپر حملہ کر کے پھر اس کی یعنی ان کو پھر کچھ ہی دن سروائیو کر پاتے ہیں. تو اس کی کوئی خیر نہیں ہے دنیا میں، آپ اس سے بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی اپنی جانوں کو اس کے لیے بیچ دیا اس جادو وغیرہ کے لیے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے اس کی حقیقت کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو انظرنا اور سنیے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت میں اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کفار مکہ خاص طور پہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، مزاح کرنے کے لیے کہتے تھے راعنا کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں ذرا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں. تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ راعنا کہنے کے بجائے راعینا کہہ دیتے تھے یا ڈال کے. پروننسیشن آلموسٹ سیم ہے. کس لیے؟ راعینا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو کہتے تھے اللہ کے رسول کو یا راعینا، یا محمد راعینا، اے محمد ہمارے چرواہے. حالانکہ کہنا یہ ہوتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری بات بھی سنیں. تو یہ مزاح کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہنے سے منع کر دیا کہ جو ہے نا یہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ایک برائی کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ کہنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ایسا ورڈ یوز کیا کرو جو کہ بڑا واضح ہے، جیسے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، یا ہمیں ہماری بات سن لیجئے. یہ الفاظ استعمال کیا کرو. اس سے نا علماء نے ایک بڑا نقطہ ثابت کیا. ایک ہمارے شریعت کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں سد الذریعہ. یہ باقاعدہ پرنسپل ہے، فقہ کے اندر یوز ہوتا ہے. سد الذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری شریعت کسی جائز کام کو روک دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈ کرتی ہے کسی برائی کی طرف. تو یہ پرنسپل ہے. حالانکہ یہ جائز ہے. راعینا، اگر آپ راعینا نہ کہیں، راعینا کہیں تو یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا کوئی برا مطلب نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ غلط رستے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور گناہ کی طرف اور ڈس اوبیڈینس کی طرف، اور اس سے اور برائی پھیلتی ہے، تو اسی لیے شریعت نے اس سے بھی روک لیا. تو علماء نے اس سے بڑے استدلال کیے. اسے دیکھیں قرآن کی جو ہے وہ جلالت کا انسان کو پتہ چلتا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور نہ مشرک، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ نازل کی جائے تمہارے پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر. یعنی مشرکین اور اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، کوئی وحی نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے. بھئی اللہ کی رحمت کو یہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کو اللہ نے رحمت دینی ہے کسی کو نہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی ہم ایک اور آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، جیسے کما سئل موسیٰ من قبل، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. ود کثیر من اہل الکتاب، اور پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں یا چاہت کی اہل کتاب میں، بہت سے اہل کتاب نے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ کاش تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لٹا دیں. یعنی اہل کتاب کی بہت کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو نا دوبارہ ایمان سے لٹا کے کفر کی طرف ڈال دیں. حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے. ان کے دل میں حسد ہے. حسد کی آگے جیلسی ہے. کس چیز کی جیلسی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت ہمارے درمیان کیوں نہیں رکھی، یہ اٹھا کے ان کو کیوں دے دی ہے. اس حسد کی وجہ سے اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے تم بھی کافر بن جائیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد جب کہ حق ان کے لیے واضح ہو گیا. فاعفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے. واصفحوا،
درگزر کیجیے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شروع کے اندر جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کفار مکہ جو بھی ظلم اور زیادتی کرتے تھے، حکم یہ تھا کہ معاف کریں، درگزر کریں، لیکن آگے چل کے ہم پڑھیں گے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاں پہ اللہ نے باقاعدہ اجازت دی تھی۔ تو یہ مکہ کے اندر اگرچہ یہ صورت مدنی ہے، لیکن اس وقت تک ابھی اجازت نہیں تھی جہاد کی۔ اللہ نے کہا کہ ان کو معاف کیجیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیجیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گی بلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی کوئی اچھا کام کرو گے اللہ کے پاس تم وہ پاؤ گے، اللہ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ، نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من كان هودا او نصارى، سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جنت کس کی ہے؟ یہ صرف یہودی اور عیسائیوں کی ہے۔ تلک امانیہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے کے آؤ دلیل اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو، اگر اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، مسلمان ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیک اعمال کیے، احسان کرنے والا ہوا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اس کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی غم، کوئی خوف، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کتنی یعنی سیلف کانٹرڈکٹری کتنی باتیں تھیں ان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو غلط کیوں کہتے ہو؟ آپس میں بھی تو کہتے ہو کہ یہ تو فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، اللہ معاف کرے۔ اب آگے اللہ اس کا ذکر، اللہ کہتے ہیں وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی عیسائیوں کا کوئی دین ایمان نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی دین ایمان نہیں، وہ کسی چیز پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کے سب کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، تورات ان کے پاس بھی ہے، انجیل ان کے پاس ہے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، ان لوگوں نے کہا جو نہیں علم رکھتے، اسی طریقے سے جاہلوں نے یہ بات کہی، مثل قولہم، اس جیسی بات۔ فاللہ، بس اللہ، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اس کو ویران کرنے میں۔ کون ایسا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ معاف کرے، ویسے تو اب نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا، اور اب بھی انفارچونیٹلی کچھ دیہاتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اور اس کے اندر فلاں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کرے۔ اللہ کہتے ہیں ومن اظلم ممن منع، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے دوسروں کو روکے اور اس کو ویرانی کی کوشش کرے، اللہ معاف کرے۔ تو ابھی تک یہ اللہ معاف کرے جہالت موجود ہے، اور جان کے، اور فار ایگزامپل اگر پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام لگانا نا کہ یہ فلاں اسکول آف تھاٹ، یہ حنفی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ نام لگانے کا مطلب ہی یہ پہلے سے ڈسکلیمر دے دینا، بھائی یہاں پہ صرف وہی لوگ ہی آئیں، یار کیوں نہیں، تم کیوں کرتے؟ اللہ معاف کرے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمیں جب تک یہ فرقہ واریت ہمارے اندر رہے گی، اللہ معاف کرے، ہم کبھی بھی ایک امت نہیں بن سکتے۔ اور بعض اوقات اللہ معاف کرے کوئی بیچارہ چلا جائے نا غلطی سے وہاں پہ کسی اور اسکول آف تھاٹ کا، اتنا تنگ کرتے ہیں اس کو، ایسی باتیں بناتی ہیں اس کو، اور اشارے بھی، اور پتہ نہیں اس انداز سے اس کے بیہیو کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ توبہ کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ یہاں پہ نہیں آنا۔ اللہ معاف، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، کسی اور اسکول آف تھاٹ کا یار انکلوسیو، محبت سے لائیں، اس کو پیش کریں، تو یہ رویہ ہونا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فأینما تولوا، تم جس طرف بھی منہ کرو گے، فثم وجہ اللہ، تو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، تو وہیں پہ اللہ کا چہرہ ہے، مطلب یہ لٹرل میننگ ہے، تو اسی طرف اللہ کا چہرہ، کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کو وہاں پہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، الیاذ باللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو بھی آسمان اور زمین ہے سب کا سب اس کی ملکیت میں، اس کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض،
پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا، او تأتینا آیا یہ ہمارے پر کوئی ایسی یا ہمارے پاس آتی کوئی ایسی نشانی کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ خاموش بالکل ہم مبہوت ہو کے رہ جائیں. ان ادر ورڈ کیا مطلب ہے کہ یعنی لا علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر واقعی اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے، خود ڈائریکٹلی ہم سے بات کرے، رسولوں کو کیوں بھیج رہا ہے. کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم مثل قولہم اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی. تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے ان کے دل ایک جیسے ہیں. اسے پتہ چلا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کفر کے جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں نا ون وے اور دی ادر دے آر دا سیم. اور میں کہوں لٹرلی آپ دیکھیں گے آج ہم چونکہ یوتھ کلب میں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ایتھیسٹس ملحد جو ہوتے ہیں ایگنوسٹکس اور یہ سارے سبحان اللہ آپ اگر ان کے آرگیومنٹس پڑھیں گے نا آپ کو یہ آرگیومنٹس تھرو آؤٹ ہسٹری میں نظر آئیں گے. اللہ معاف کرے. یعنی یہ آرگیومنٹس کوئی ان کے اپنے ذاتی نہیں ہیں، ان سب کے آرگیومنٹس پہلے آلریڈی ذکر بھی کر چکے ہیں، ان کے سبحان اللہ رسپانسز بھی. اللہ کہتے ہیں ان کے دل آپس میں ملے جلے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو as if they have actually revealed their evidences to each other. سبحان اللہ. قد بینا الآیات یقیناً ہم نے واضح کر دی نشانیاں لقوم یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اچھا اس سے پتہ چلا کہ جب ان سب کے ایویڈنسز ایک جیسے ہیں تو ان کا رسپانس بھی کیا ہے ایک جیسا. اور وہ رسپانس کہاں پہ موجود ہے قرآن میں. اس لیے کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ ان تمام آرگیومنٹس کا رسپانس قرآن کے علاوہ کہیں سے مل سکتا ہے، یہ گمراہی. قرآن و سنت میں سب کے جوابات موجود ہے، صرف ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا غور سے ڈھونڈنا ہے اس کو. تو یہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جو یہ ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جی قرآن و سنت کو چھوڑے لاجیکل آرگیومنٹس لے کے آئیں، کوئی فلسفی پڑھیں، کوئی ایرسٹوٹل کو پڑھیں، کوئی پلیٹو کو پڑھیں، اس سے کوئی نہ کوئی آرگیومنٹس نکالیں. کوئی سبحان اللہ یہ کوئی نئے آرگیومنٹس ہوں تو سمجھ بھی آئے، یہ پرانے آرگیومنٹس ہیں، پڑھ کے دیکھیں ان کو. سبحان اللہ. انا ارسلناک یقیناً ہم نے بھیجا بالحق آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے کبھی بھی جہنمیوں کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کر لیں ان کے دین کی. آپ جتنا مرضی عیسائیوں اور یہودیوں کو خوش کر لیں، آپ جتنا مرضی امریکہ کو خوش کر لیں، وہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کہیں جی ہم ان کی فارن پالیسی کے مطابق کام کر لیں، سب کچھ کر لیں، یہ کر لیں، نیگوشیشنز کر لیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایٹ آل. بیکاز ان کا مطلب کیا، ان کا مقصد، ان کا مطمع نظر کیا ہے، وہ تب راضی ہوں گے، پتہ نہیں تب بھی راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہیں آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مدد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشن سے متاثر ہونا شروع ہو گئے تو پھر یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ اللہ سے بچ جائیں گے. اللہ معاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ خبردار جو تم نے ان کی توقعات اور ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تم نے بات کی، نہ تم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تمہیں کہیں گے، جو دین تمہیں کہتا ہے. اور یہ سے بڑا فرق پتہ ہے. اللہ معاف کرے ہم لوگ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں جب آتے ہیں نا کفر کے رسپانس میں، ہم بہت کہ جی یار کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کا دل نہ، ان کے دل میں کوئی بری ٹھوک کے بات کریں دین کی. جی سبحان اللہ. اور یہی اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ جنہیں ہم نے دی کتاب اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسی تلاوت جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو اولئک یؤمنون بہ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ اور جو انکار کریں اس کا فاولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی. وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. واتقوا اور ڈرو اس دن سے یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے گی. ولا يقبل منها عدل نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت اور نہ کوئی سفارش کسی کو فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے لگے کیونکہ یہودی جو تھے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا
نبی اور ان کو اپنا باپ کی جگہ پہ لے کے آتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں سے تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا۔ اللہ نے کچھ ٹیسٹ لیے اور انہوں نے ان ٹیسٹ میں کامیابی دکھائی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ اے ابراہیم بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ اس کا مطلب ہے لیڈرشپ کے لیے نیسیسری ہے سیکریفائس، وداؤٹ سیکریفائس آپ کو لیڈرشپ نہیں مل سکتی۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فارورڈ تھنکنگ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد کے بارے میں ٹھیک ہے مجھے تو امام بنایا، وٹ اباؤٹ مائی پروجنی؟ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے کہا میرا وعدہ جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے تمہاری اولاد میں بھی جب تک خیر رہے گی ان کو لیڈرشپ ملے گی، لیکن جب ان کے اندر ظلم آ گیا، زیادتی آ گئی، شرک آ گیا تو کیا ہوگا؟ لیڈرشپ پھر میں کسی اور کو دے دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ عطا کی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور ایک امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم جو مقام ابراہیم وہاں پہ موجود ہے۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کو، والرکع اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب بنا دے اس هذا بلدن، اس شہر کو، آمنا امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں نفع دوں گا، قلیلا لیکن تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اس سے پتہ چلا کہ آج جو یہ مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے، اور خاص طور پہ یہ علاقہ جو خلیج کا ہے، اس کو جو بینیفٹ مل رہا ہے یہ بیسیکلی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور یہ کب تک قائم رہے گی؟ جب تک وہ ایمان پہ قائم رہیں گے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا رہے تھے بنیادیں، من البیت، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، بڑی پیاری آیات ہیں، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں، اس کو بلڈ کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، دونوں دعا مانگ رہے تھے۔ سبحان اللہ، امیجن کریں کہ کتنا پیور ہارٹ تھا ان دونوں کا، دل ان کے کتنے صاف تھے، اور اس وقت اتنا زبردست کام دونوں باپ بیٹے۔ اور یہ پتہ ہے واقعہ کب کا؟ یہ تب ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر انہوں نے جا کے اللہ کے گھر کو بلڈ کرنا شروع کیا۔ جب گھر بلڈ کرنا شروع کیا تو اس وقت ہمبلنس اور ہیوملٹی کیا ہے؟ دعائیں منہ پہ، یعنی گھر بنا رہے ہیں اللہ کا اور ساتھ ساتھ منہ پہ دعائیں ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ تو آپ سب بھائیوں کو میں کہوں گا یہاں پہ، اور بہنوں کو بھی، کہ آپ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں نا جیسے وہ محنت کر رہے تھے، کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ دیٹس اٹ، میں نے اپنا کام کر لیا، نہیں، اس کے بعد ایک بڑا کام ہے، اور پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ اس محنت کو قبول بھی فرما ہم سے۔ ہمارے جو اسلاف تھے نا، امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ وہ 6 مہینے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان ہمیں عطا کر 6 مہینے۔ جب رمضان مل جاتا اور رمضان کو محنت کرتے، رمضان کے نیکسٹ 6 منتھس پتہ کیا دعا کرتے؟ اللہم تقبل منا رمضان، اللہ ہم سے رمضان قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں مسلمان بنا۔ امیجن کریں ابراہیم اور اسماعیل دعائیں مانگ رہے، اللہ ہمیں مسلمان بنا، مطیع اور فرما بردار بنا۔ ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، امتا مسلمۃ لک، اپنی فرما بردار امت بنا، ہماری اولاد میں سے بھی جو امت ہے، جو لوگ ہوں گے ان کو ایک فرما بردار امت بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیج ان میں ایک ایسا رسول۔ یہ جو موسیٰ اللہ کے رسول کی جو دعا ہے یہ سیدنا ابراہیم نے کی تھی۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ ان میں ایسا ایک رسول بھیجی، یتلو علیہم آیاتک، وہ پڑھے ان پر تیری آیات، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے، مگر وہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا دیا۔ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے منہ موڑے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے اسے چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ابراہیم کو اس کے رب نے اسلم، تو مطیع اور فرمانبردار ہو جا، سر جھکا دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور پروفاؤنڈ آیات ہیں۔ جس چیز کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، مسلمان ہونا، ابراہیم کی دیکھیں کیا فیلنگز ہیں اس وقت کہ جب وہ اللہ سے دعا، اللہ مجھے مسلمان، اور اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اسلم، سر جھکا، مطیع اور فرمانبردار ہو۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو، ویعقوب، اور یعقوب نے آگے اپنے بیٹے کو، سیدنا ابراہیم نے اسحاق اور اسماعیل کو، اور انہوں نے پھر آگے اپنے بیٹے کو، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو۔ یا بنیہ، یعقوب نے کیا کہا ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پر تم ہرگز اس حالت میں تم ہرگز نہ مرنا، یا تمہیں موت بالکل نہ آئے یہاں تک کہ تم، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دین کی نعمت عطا کرتا ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نعمت عطا کر دے تو پھر اس کا شکر کیا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس کو آنر کرے، اور جب تک موت آتی ہے تب تک اس پہ قائم رہے اور ڈٹا رہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، یعنی جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، یعنی اللہ کی، والہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم، کون، ابراہیم کی، واسماعیل، اسحاق، الہا واحدا، واحد معبود جو اللہ تعالیٰ، اس کی ہم عبادت کریں گے، ونحن له مسلمون، اور اسی کے لیے ہم مسلمان اور فرمانبردار ہیں۔ تلک امت، اللہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی امت ہے جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے کہ بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا وہ دین حنیف تھا، یعنی وہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم کون تھے، اللہ تعالیٰ کے موحد بندے تھے، وما كان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ان تمام شریعتوں کے اندر ہم کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے سب اللہ کی طرف سے تھے، ونحن له مسلمون، اور ہم ان سب کے لیے مسلمان اور فرمانبردار ہیں، فإن آمنوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم به، جس طریقے سے تم اے صحابہ ایمان لے کے آئے ہو، فقد اہتدوا، پس یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، نتیجتاً پس عنقریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وہ تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، کیا تم کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد وہ یہودی اور عیسائی تھے، یعنی تم کہتے ہو یہودی اور عیسائی بنو تبھی تمہیں نجات ہے، تو کیا تم جس نبی کے پیروکار ہو کیا وہ یہودی اور عیسائی تھے، اللہ معاف کرے۔ قل، کہہ دیجیے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی ہونا اور عیسائی ہونا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ سکسیس کا کرائٹیریا نہیں ہے، اگر یہ سکسیس کا کرائٹیریا ہوتا
تو ابراہیم یہ سارے جو انبیاء تھے یہ بھی یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہودی عیسائی نہیں تھا۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، یعنی وہ بندہ اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ، یہ ایک امت ہے، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں كانوا يعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔